14 پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی نہیں دی اور ان کے ماننے والے قوم بنی اسرائیل کے علماء نے اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کر دی اور کتاب کو اصلی حالت میں نہیں رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل کی گئی، اس میں بھی وہی معاملہ دیکھنے کو ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی انجیل کے نام سے، اس میں بھی لوگوں نے اسی طریقے سے کام کیا کہ اپنے مفاد کے لیے، چند پیسوں کے لیے انہوں نے آیتوں کو اللہ رب العالمین کی بدل ڈالی۔ مثلا کیا ہوتا تھا کہ کسی جرم کے حوالے سے کوئی سزا اللہ کی کتاب میں لکھی ہوتی، اب کوئی امیر آدمی وہ جرم کا مرتکب ہو جاتا تو ایسی صورت میں علماء کے پاس آتا، آ کر کے کہتا کیا اس کا کیا حل ہے، تو علماء بتاتے کہ یہ تمہارے اوپر سزا ہوگی، تو پھر وہ پیسے دے کر کے، اپنا رشوت دے کر کے، اور وہ علماء چند پیسوں کی وجہ سے آیت کو بدل دیتے تھے، یعنی کہ جو سزا اللہ نے لکھی رکھی تھی اس کو ہٹا کر کے اپنی طرف سے اس میں آسانیاں، یا یہ کہ اس طرح سے پیسوں کی لالچ میں جو ہے کتابوں کو بیچ دی، اور اس طرح سے اپنی اصلی حالت میں ساری کتابیں نہیں رہی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل کی تو نازل کرنے کے ساتھ ہی اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک طریقے سے چیلنج کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن، کہ یقیناً ہم ہی اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی کی وجہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، اور الحمدللہ قرآن جیسا تھا نبی کے زمانے میں اسی طریقے سے آج موجود ہے، نہ اس میں کوئی آیت بدلی، نہ اس میں کوئی ورڈ بدلا، نہ ہی اس میں زیر زبر کا فرق آیا، جیسا تھا اسی طریقے سے قرآن مجید باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ قرآن مجید باقی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ پچھلے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی ہے، جی بہت سارے لوگ، لاکھوں جو ہے مصحف کو جلایا گیا ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید کو مٹایا نہیں جا سکا۔ اور کیسے مٹایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے صرف مصحف میں حفاظت نہیں کری، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے کے دلوں میں اس قرآن مجید کو رکھا ہے، پھر ان کے دلوں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہر طرح سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھا، کہا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں آپ لوگوں کو خبر دیجیے۔
اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے داخل ہوئے تو اس صورت میں انہوں نے سلام کہی. قال انا منکم وجلون، اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم سے جو ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے. قالوا لا توجل، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم ڈرو نہیں. انا نبشرک بغلام علیم، ہم ایک عقل مند بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، انہوں نے کہا کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں پھر تم کیسے ہمیں خوشخبری دے رہے ہو. قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم واقعی اور سچی جو ہے خوشخبری دینے آئے ہیں. فلا تکن من القانتین، فلا تکن من القانتین، تم جو ہے مایوس نہ ہو. قال ومن يقنط من رحمته ربه الا الضالون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہی لوگ اللہ رب العالمین سے نا امید ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیش آیا تھا کہ کچھ فرشتے آئے تھے اور فرشتے آنے کے ساتھ ہی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، بالکل نئے لوگ تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے گھر کی طرف یعنی کہ جاتے ہیں بیوی بچوں کے یہاں اور جا کر کے ایک بچڑے کو ذبح کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ اس چیز کا تذکرہ ہے، غالباً سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے یا یہ کہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. تو فوراً سے ایک بچڑا ذبح کر دیتے ہیں اور گوشت بھون کر کے ان کے پاس حاضر کر دیتے ہیں. اب وہ لوگ تو کھا نہیں رہے، فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہونے لگا. تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ مجھے تو تم سے ڈر ہونے لگا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ڈرو نہیں، ہم خوشخبری دینے آئے ہیں. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے آئے تھے. اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوی، ایک حاجرہ جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے اور جلدی ہی پیدا ہو گئے تھے، اور دوسری حضرت سارہ علیہ السلام. تو سارہ علیہ السلام سے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھی حضرت سارہ، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے ایک ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے تھے. تو اس وقت جب بڑھاپے کی عمر پہنچ گئے تھے اس ٹائم میں اللہ رب العالمین خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت پر ایک رسول بھیجا ہے اور کہا کہ کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچے رہے. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے ایک مراد تو یہ ہے کہ بت پرستی سے بچے رہے، مورتی پوجا سے بچے رہے. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کے راستے پر چلنے سے بچے رہے، اور اس میں ایک طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہیں ان چیزوں سے بچے رہے. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے. اور کیوں؟ تاکہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی توحید کو وہ مضبوطی سے پکڑے اور اللہ کے علاوہ سارے طرح کی عبادتوں سے وہ محفوظ رہے، صرف اور صرف عبادت اللہ رب العالمین کی ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات سمجھائی اور یہ چوتھی بات ہے، لیکن یہیں سے اپنی بات کو ختم کریں گے. کہا إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے اللہ نے، والدم، اور دم مسفوح کو یعنی بہتا ہوا خون کو بھی
اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ بہتا ہوا خون جیسے کہ ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں، اس سے جو بہہ کر کے خون نکلتے ہیں اس کا کھانا حرام۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انگلیاں اگر کٹ جائے اس سے جو خون نکلے تو وہ اس کو پی لیتے ہیں، تو یہ بھی بہتا ہوا خون ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو مردہ، اچھا مردے میں بھی دو چیز حلال ہے، یاد رکھیے، وگرنہ ان دو چیز کے علاوہ ساری دنیا کی ساری مردی چیز جو فطری موت مرتے ہیں، چاہے وہ مرغا فطری موت مر گیا اس کا کھانا حرام، بکرا بکری کو فطری موت مر گیا اس کا کھانا حرام، کوئی بھی چیز اس طرح سے حلال چیز فطرتی موت مر جاتے ہیں وہ مردہ شمار ہوں گے، اور اس طرح سے اس کو اگر ذبح نہ کیا جائے تو پھر وہ حرام ہے۔ لیکن دو ایسی چیز ہے کہ اس کا حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث کے اندر کہ ایک مچھلی مر گیا، برف میں ڈالا گیا 8 دن تک ہے تب بھی وہ حلال ہے، اور دوسری چیز ٹڈی، ہم لوگ تو اس طرح سے کھاتے بھی نہیں اس کو، لیکن حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی یہ دو چیز ہے جو مردہ حرام۔ اور دوسری چیز کیا بتایا کہ حرام میں والدم یعنی بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ اور جو کچھ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے حرام کیا جائے۔ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے میں نے آیت کریمہ وما احل بہ لغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے حلال کیا جائے یہ بھی حرام ہے، اللہ نے کیا ہے۔ جیسے آستانوں کے نام پر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، مزاروں کے نام پر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے اگر ذبح کیے جائیں تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے ان کے یہاں حلال کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں، مٹھائیاں حلال کی جاتی ہیں، دیگر اور مرغے حلال کیے جاتے ہیں، اور بکرا بکری حلال کی جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی اللہ نے حرام کر رکھی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کے خوف کے لیے، ان سے امید کے لیے وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تو اسی لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جو شخص مجبور ہو اور وہ نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مجبوری سے کیا مراد ہے کہ آدمی کو اتنی بھوک لگی ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ کچھ چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز کھانے کی ان کو میسر نہیں ہے، اور قریب ہے کہ وہ آدمی مر جائے، اور اس کو خون مل رہا ہے، اس کو سور کا گوشت مل رہا ہے، اس کو مردار کوئی چیز مل رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی چڑھائے ہوئی کوئی چیز مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے وہ چیز بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ چیز بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں انسانی جان کی قیمت کیا ہے، کہ ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اتنا ہی ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھایا جا سکتا، بس جان بچ جائے اس کے بقدر تھوڑی سی استعمال کر لی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے سمجھ کے ساتھ قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔